ہمارے دلائل تو ایک طرف، لیکن عدالت نے صحیح بات تو یہ ہے کہ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ان کی پذیرائی نہیں کی ہے، اور ویسے بھی ہماری تو پہلے دن سے شکایات یہی تھی کہ آپ ان کو کیوں اتنی زیادہ ڈھیل دے رہے ہیں، بار بار جسمانی ریمانڈ کیسے آپ دے رہے ہیں؟ اگرچہ جسمانی ریمانڈ وہ کہتے تھے نہیں ہے، کیونکہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کو لے کر جانا تھانے میں اور یا ہیڈ کوارٹر میں، اور پھر جو ہے جگراتا دینا یا جس انداز سے تفتیش کرنا ہو مقصود ہو، تو یہاں تو صرف آپ کو تفتیش کے لیے ہی ہے، اور وہ تفتیش پر اگر ضمانت پر بھی ہو تب بھی تفتیش ہو سکتی ہے۔ جو دلائل دیے گئے ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیا دلائل دیے ہیں آپ نے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ براہ راست جو ہے ٹرانسفر کر دیے ہیں خزانے میں، سرکاری خزانے میں منتقل کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے خود، جو وہ نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ نے جو بھیجے تھے رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں، جس میں محترم ریاض ملک صاحب کے ذمے 460 ارب روپیہ ان پر ڈالا گیا تھا کہ انہوں نے جو زمین سندھ میں خرید کی ہے وہ کم قیمت پہ خرید کی ہے، اور 460 ارب روپیہ ان کے ذمے سپریم کورٹ نے ڈال کر اور قسطیں کر دیں، اور رجسٹرار کو کہا کہ آپ ایک اکاؤنٹ بنائیں گے جس میں یہ 460 ملین روپیہ جب تک نہیں آئے گا آپ اس کو امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے بنا دی گئی۔ تو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں یہ 2-3 دن پہلے جو ہوا تھا، میں نے پچھلی اس پہ عرض کیا تھا، انہوں نے ریاض ملک صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا، تمام فریقین کو بلایا ہوا تھا۔ انہوں نے اسی پچھلے ہفتے جو فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اس کے تابع 35 ارب روپیہ، 190 ملین کا 35 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ 35 ارب روپیہ انہوں نے وہاں سے نکال کے سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ جو کہ بحریہ ٹرسٹ لمیٹڈ کے اکاؤنٹس واجبات کے زمرے میں بنایا گیا تھا، اس میں سے نکال کے انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کے سپورٹ کر دیں، سرکاری خزانے میں دے دیں۔ 190 ملین سیدھا جو ہے وہ سرکاری خزانے میں آ گیا۔ تو سائفر، یہ کیس تو ختم ہو گیا القاعدہ کا، القادر والا کیس ختم ہو گیا۔ نیب کی ٹیم اس 5 یا 3 روزہ ریمانڈ سے 15 نومبر سے اب تک مسلسل تفتیش کر رہی ہے۔ کیا نکالا انہوں نے؟ یہی نکالا ہے کہ 190 ارب جو ہے ان کو نہیں ملی کمیشن۔ اگر وہ برآمدگی کرتے اپنے کھاتے میں تو وہ اس میں سے اپنی کٹوتی لیتے، وہ سیدھا کا سیدھا 100۔ اور ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ بھائی یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس نے براہ راست رقم برطانیہ سے جو ہے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں۔ تو اگر آپ کو مقصود ہے یہ 190 ملین پاؤنڈز، تو آپ سپریم کورٹ میں درخواست دے کے یہ جہاں بھی چاہتے ہیں منتقل کروا لیں۔ نیب لینا چاہتی ہے لے لے، یا وفاقی حکومت اگر لینا چاہتی ہے تو کابینہ جو ہے قرارداد دے یا ایک درخواست دے سپریم کورٹ میں اور لے لے۔ ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے پاس ایک دھیلا اس میں سے نہیں آیا، تو پھر آپ عمران خان سے کیوں تفتیش کر رہے ہو، بشرا بی بی سے کیوں تفتیش کر رہے ہو، جب ان کے پاس تو آیا ہی نہیں ہے، اور ان کا لینا دینا بھی اس میں نہیں ہے جو 190 ملین پاؤنڈ جو براہ راست آئے ہیں۔ اور یہ بات پچھلے ہفتے طے کر دی سپریم کورٹ نے کہ 190 ملین پاؤنڈ 35 ارب روپیہ وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اپنے اکاؤنٹ سے، جو رجسٹرار کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا، جو 460 ارب روپے کے جو ملک ریاض صاحب پر جو ہے وہ واجبات طے کیے تھے سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن میں جو اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا اس میں سے سپریم کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کے برابر 35 ارب روپیہ وہ حکومت پاکستان کو ترسیل کر کے دے دیا۔
سو وہ 190 ملین والا قصہ ختم ہو گیا. جو اس کے علاوہ ملک ریاض نے اس میں جمع کروائے تھے 460 ارب روپے کے دینے میں جو باقی جمع کروائے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ سندھ حکومت، کیونکہ یہ سندھ کی جو ہے زمین تھی، اراضی تھی، جس کو ملک ریاض صاحب نے لیا تھا، جس کی سپریم کورٹ نے کہا قیمت کم دی گئی ہے، جس کا تعین کرنے کے بعد 460 ارب کا انہوں نے ان کے ذمہ واجبات لگائے، اور جس پر اکاؤنٹ رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ تھا، اس میں سے وہ طے ہو گیا. اور باقی کی رقم جو تھی وہ ظاہر سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے کہا ترسیل کر دی جائے، اور اس میں امپلیمنٹیشن اس وقت تک ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی اوور واچ رہے گی اس پر امپلیمنٹیشن، جب تک 460 ارب روپیہ وہ مکمل ان کا جو ہے واجبات ادا نہیں کر دیے جاتے. سو وہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے عدت میں نکاح والا، آج اس کے خلاف مذہبی طبقوں کا باہر احتجاج بھی ہوا، اس طرح کا معاملہ آپ نے سنا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں بطور قانون دار چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے، اور ان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا وشس قسم کی ایک یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، ان کو صرف داغدار کرنے کے لیے، صرف میڈیا ٹرائل کے لیے کی جا رہی ہے. ایسی ہی کمپلینٹ تو پہلے ڈسمس کر دی ہے 2 دن پہلے اسی میجسٹریٹ نے. انہی میجسٹریٹ صاحب نے ایسی ہی کمپلینٹ کو اس مدعی نے جس نے دائر کی تھی، اس نے واپسی کی درخواست دی، اور عدالت میجسٹریٹ نے اس کو جو ہے واپس دے کر اس کو خارج کر دیا اس مقدمے کو. سنیں، ابھی جو درخواست مانیکا سے دلائی گئی ہے وہ ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے، ابھی وہ انکوائری سٹیج پر ہے، ابھی وہ سرسری اس کے شواہد ہوں گے، ابھی تو طلب بھی نہیں کسی کو کیا گیا ہے. وہ 203 ضابطہ فوجداری میں خارج بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس میں تو نہ تو خان صاحب کو کوئی فکر ہے، اور نہ ہی خان صاحب یا بشرا بی بی پر کوئی حرف آ سکتا ہے. وہ اتنی فضول درخواست ہے کہ اس کو اگر یہاں لا کے ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، اس طرح کا آج کیا گیا ہے، آپ کے سامنے جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، اس طرح کے کموشن چاہتے ہیں، یہ ایک فساد چاہتے ہیں اس ملک میں، اور اس فساد کو کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن کو مؤخر کرایا جائے، جو پی ٹی آئی نہیں ہونے دے گی. خان صاحب نے کہا ہے ہم ہر قیمت پر الیکشن لڑیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہمارے جو ہے یہ اپنا چیتے جو ہمارے قائم اور دائم اور کھڑے ہیں، پہلا انہی کا استحقاق ہے، ہم ان کو پورا تحفظ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ٹکٹیں بھی انہی کو ملیں گی. نیب تفتیش، نیب آپ کو پتہ ہی ہے سپریم کورٹ آج سے نہیں بہت پہلے سے کہہ چکی، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے. یہ شکست و ریخت اور توڑ پھوڑ کرنے کا ایک ادارہ ہے. یہ سیاسی انتقام لینے کا ایک ادارہ ہے. یہ ہمیشہ حکومت بدقسمتی سے اس کو باندھی اور لانڈی بنا کے استعمال کرتی ہے تاکہ کسی کو جو ہے پابا سلاسل کیا جائے. اور پھر دیکھیں کس طرح سے جو بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں ان کے لیے کس طرح سے نیب سہولتیں پیدا کرتی جا رہی ہے، اور ان کے کس طرح سے کیسز جو ہیں وہ داخل دفتر کر کے خارج کیے جا رہے ہیں. اور یہ کل سے جو شروع ہونے جا رہا ہے بادشاہ سلامت کا مقدمہ عدالت عالیہ میں، انہوں نے کہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے چلائیں گے ماشاءاللہ، اور ان کا بھی رزلٹ آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو بھی مخلصی مل جائے گی، کلین سلیٹ، اور پھر کہیں گے دیکھا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ مقدمات ہیں بے گناہ. اس طرح سے نہ بے گناہی ثابت ہوتی ہے، نہ اس طرح سے عوام کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں. یہ کیسز جو ہیں دھرتی ماں کو لوٹا ہے، شریفوں نے لوٹا ہے، اس طرح سے لوٹا ہے. اور یہ کہتے ہیں اقامے پہ نکالا گیا. او بھائی اقامے پہ نہیں ہے، وہ 10 والیومز ہیں. ذرا 10 والیومز دیکھ لو، آپ کے کالے کرتوت وہاں پر جو ہے سارے کے سارے جو ہے وہ آشکارا ہیں. اور ان کرتوتوں میں آپ کی جو ہے حدیبیہ پیپر ملز بھی ہے، اور آپ کے لندن کے فلیٹس بھی ہیں، 1 ہائیڈ پارک بھی ہے. اس میں ذرا 6 آف شور کمپنیاں بھی ہیں، شیل کمپنیاں. قاضی فیملی کے اکاؤنٹس بھی ہیں. اسحاق ڈار کا ایک اقبال جرم کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے.
اتنی زیادہ شواہد ہیں, اتنے زیادہ بنڈل کے بنڈل ان کے جو ہے منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں, اور جو جس طریقے سے لیئرنگ کی گئی اور جس طرح سے انہوں نے فراڈ کر کے پاکستان کی دولت لوٹ کر انہوں نے باہر پراپرٹیز خریدی ہے. آج ان کے ماشاءاللہ فرزند ارجمند جو ہیں وہاں بہت بڑی ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون بنے ہوئے ہیں لندن میں. سو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ ماشاءاللہ بے گناہ ہے, تو اس سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں بدقسمتی نہیں ہے. تو کل وہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا اڈیالہ جیل سے لے جا کے؟ ابھی تک تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. ابھی تک یہ پھر وہی شاخسانہ کریں گے کہ دیکھیں جی ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, ہم ان کو سیکیورٹی, جب میں گورنر تھا تو مجھے بھی کہتے تھے سیکیورٹی پرابلم ہے جی آپ وہاں جو ہے وہ کینسل کر دیں. میں کہہ رہا تھا میں تو جا رہا ہوں بھائی, سیکیورٹی جانے تم جانو. سیکیورٹی کا ریاست کا کام ہے سیکیورٹی فراہم کرنا. اوپن ٹرائل ہی ایک ایسا ٹرائل ہے جس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا آنا چاہیے. اگر آپ سیکریٹو اس طرح سے ٹرائل کرتے ہو جیلوں میں, تو اس میں تو بھائی نہ کسی میڈیا کو جو ہے اجازت ہے اندر جانے کی, نہ کسی وکیل کو اندر جانے کی اجازت ہے, نہ پبلک کو اندر جانے کی اجازت ہے. وہاں تو آپ اس طرح سے بند کمرے میں جو انصاف ہوتے ہیں, بند کمرے کے جو فیصلے ہوتے ہیں, اس کو کوئی نہیں مانتا. نہ عوام مانتی ہے, نہ قوم مانتی ہے, نہ ملک مانتا ہے. انصاف کے ایوانوں میں اوپن ہونا چاہیے. دنیا کے یہی قانون ہے, 352 ضابطہ فوجداری ہمارا بھی یہی کہتا ہے, اوپن ٹرائل اوپن کورٹس میں ہونا چاہیے. اس لیے سیکیورٹی کا مسئلہ اگر ہے تو وہ ان کا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ, اور اس میں اگر یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو پھر ملک چلانا چھوڑ دیں. یہ کیئر ٹیکر جو چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, پھر یہ اپنے آپ کو فارغ کر کے تو پھر مستعفی ہو جائے تو بہتر ہے. اگر یہ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے کسی کو, عدالت عالیہ یا عدالت میں پہنچانے کے بھی لائق نہیں ہے, تو پھر یہ مستعفی ہو جائیں. پھر یہ مانیں کہ ہم تحفظ نہیں دے سکتے ہیں, تو پھر کس لیے یہ کیئر ٹیکر اور چیئر ٹیکر بنے ہوئے ہیں, اور اتنے ان کے اخراجات ہو رہے ہیں, اور ہوم منسٹری ہے, اور ڈیفنس منسٹری ہے, اور انٹیریئر منسٹری ہے, اور فلانی منسٹری ہے. پھر یہ کس بات کے پیسے لے رہے ہیں, عوام کے پیسوں سے یہ پل رہے ہیں, اور یہ جو ہے انہوں نے سارے اتنا للے تللے بنا رکھے ہیں. سوال ہے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے وہ جو 90 ملین اکاؤنٹس واپس ہو گئے ہیں, کیا اس کے بعد آپ اس کیس میں 265 کی اپلیکیشن دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بالکل دے رکھی ہے. بیل اپلیکیشن جائے گی. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے وہ جو چیف جسٹس صاحب نے یا ہماری ایک خارج کی اور 8 کو پذیرہ کی, اور اس میں ریسٹور کر دی بیل خان صاحب کی. ہم گئے ہوئے ہیں کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے, وہ ہم نے پہلے ہی کر رکھی ہے نالش. لیکن چونکہ یہاں فزیکل ریمانڈ دینا شروع کر دیا ہے, تو ہم اس پہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم بیل آفٹر ریسٹ کی موو کر دیں. تو یہ آج ہم فیصلہ کر لیں گے اس کا, وگرنہ سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک پینڈنگ ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف, جس میں انہوں نے گرفتاری کہا ہے, ہونے کے بعد ان کی پٹیشن انفرکچوز ہو گئی ہے, جبکہ باقی 8 میں انہوں نے پری اریسٹ ریسٹور کر دی ہے. تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, وے کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے اس سپریم کورٹ والے مقدمے پر یہ اثر انداز ہوگی. اس طرح کریں گے, کیونکہ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واش آؤٹ ہو جائے گا یہ سارا. اگر سپریم کورٹ اس کو ریسٹور کرتی ہے تو یہ ہم نے جو کشٹ کاٹی ہے, اتنی تفتیش کی, اتنی لمبی تفتیش کی 9 مئی سے, تو یہ 17 دن ہمارے یہ واش ہو جائیں گے, جو ہم نہیں چاہتے کہ پھر ہمیں اس اذیت اور کرب سے گزرنا پڑے. سو ہم اس کو وے کر رہے ہیں, اس کو جو پروز اینڈ کونس کو, تو آج فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم پوسٹ ریسٹ بیل میں اپلیکیشن دے دیں. گزشتہ پچھلی جو سماعت ہوئی ہے اس میں آپ نے کہا تھا کہ 25 سے 30 نکات میں ایک دستاویز پیش کیے نیب نے, جس میں انہوں نے جسمانی ریمانڈ مانگا. کل 4 ٹیمیں آئی ہیں, رات قریب 12 بجے تک وہ یہاں پر موجود تھی. آج جب انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تو وہ تفتیش میں انہوں نے کیا بتایا جو کل کی تفتیش وہی 25 نکات وہ ریپیٹ دہرائے ہوئے تھے, بلکہ اس سے زیادہ تھوڑے بڑھ گئے جو انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے, اور اب کرنے کے لیے باقی تو ان کے پاس رہ کچھ نہیں جا سکتا. وہی ریپیٹ کیا کہ جی یہ اصلی جو ہے ٹرسٹ ڈیڈ, او بھائی تم نے سرٹیفائڈ کاپی لے لی ہے, مصدقہ نقل,
मुसद्दका नकल इन्होंने मुताल्लिका महकमे से ले ली है, उसके बाद आपको असली क्या करना है, तकाबल कराना है। ओ भाई साहब, तकाबल तो आप 50 दफ़ा करा चुके हो, क्या और तकाबल कराना है आपने। सो इसलिए कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी जिस पर वो ये कर सकते, नालिश कर सकते। बाकी तफन्नुन तबा के लिए माशाअल्लाह वो हर उस पे मौके पर और हर पेशी पर आकर एक नई कथा सुनाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब उन्होंने 190 मिलियन दे दिया उनका, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं रह गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वही रकम जो वो वहाँ से नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने बरामद की थी, वो जो बराह रास्त ली थी सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में, एग्जैक्टली मनोअन वो रकम, बल्कि जो बाकी थी सरप्लस थी वो तो सिंध गवर्नमेंट को दे दी, लेकिन वो पूरी की पूरी रकम उन्होंने वफाकी हुकूमत को दे दी। तो इसलिए उसके बाद तो उनका कोई मुकदमा रह ही नहीं जाता। एक चीज़ वाज़ह करते हैं कि ये जो 3 और 4 टीमें या 3 टीमें आती हैं, सारा दिन तफ्तीश भी होती है, कुछ 6 घंटे 8 घंटे। एक तो ये बताइएगा कि क्या मामला, इतनी बड़ी तफ्तीश हो रही है, फिर कुछ चीज़ें सामने भी नहीं आती, आप बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हैं, ये हो क्या रहा है? खान हंसता था, मैंने कहा यही बात आपके वाला सवाल किया। वो खान कहता है 2 4 5 10 मिनट के लिए मुझसे ये पूछते थे और उसके बाद गप्पे मारते थे सारा। उसके बाद ये जो है कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि 3 4 घंटे बैठ के सिवाय इसके के गप्पे मारते थे और एक आधा सवाल पूछ के तो उसका जवाब जो ज़ाहिर है वही होता था जो रिपीट चला आता था। तो ये तफ्तीश का एक ढोंग था और तफ्तीश एक ये दिखाने के लिए कार्रवाइयाँ, जिस तरह पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारी सरकारी महकमे और अफसरान को कार्रवाई दिखाने का बड़ा शौक़ है, तो ये जो भी इनको भेजने वाले थे उनको कार्रवाई दिखानी थी कि हम 4 टीमें गई हैं और हमने 11 घंटे इनसे तफ्तीश की है और हमने इनको सोने नहीं दिया, हमने इनको बैठने नहीं दिया, हमने इनको परेशान किए रखा है। यकीन कीजिए ना, खान पर ज़रा बराबर परेशानी के आसार नहीं थे। हंसता था खान के ये मुझसे इतनी जो टीमें आई हैं सिवाय 2 4 5 मिनट 10 मिनट के, बाकी सारी गप्पियाँ होती थी और ये तफ्तीश का ढोंग रचाने वाली बात थी। आज ना नईम हैदर बनजोता और आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, समात कोई बहुत ज़्यादा मज़े की हुई आपके मुताबिक हो गई है लगता है? नहीं, मैं तो हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार खुदारा इस मुल्क के साथ जो है ना चलने दें। इस मुल्क में को अमन की ज़रूरत है, इस मुल्क को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस मुल्क में हम अगर इस तरह से किसी पार्टी को बनाएंगे और किसी पार्टी को हम मुनहदम कर देंगे, किसी को -1 का फार्मूला बनाएंगे और किसी को -2 का फार्मूला बनाएंगे, तो ये मुल्क एक कदम आगे जाता है, 10 कदम पीछे जाता है। तो मैं यही सभी से ये बहुत अदब से अर्ज़ करूँगा कि खुदारा जमहूर पर रहम करें, जमहूर को उनकी हक़ हुक्मरानी दें, जमहूर को उनका जो है वोट का हक़ दें, उनको असेंबलियाँ बनाने का हक़ दें, उनको हुकूमतें बनाने का हक़ दें, पाकिस्तान को चलने का हक़ दें ताकि पाकिस्तान पले फूले और पाकिस्तान आगे को तरक्की करे। थैंक यू।